اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید احمدیات ندوی ایک طویل وقفے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کی 71ویں ایپیسوڈ کو لے کر یعنی کہ 71 ایپیسوڈ کو لے کر حاضر ہوں. اور ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیٹ اپ بھی اور اس کی اسٹوڈیو بھی ہم نے نئی بنائی ہے. یقیناً ہر ہفتے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیریز کا انتظار رہتا ہوگا. اور انتظار کیوں نہ ہو جبکہ ہر ہفتے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض حالات و واقعات سے واقف ہوتے ہیں. ناظرین، اس سے پہلے والے قسم میں ہم نے یہود کے ایک اور بڑے قبیلے بنی نذیر نے کس طرح معاہدہ توڑا، پیکٹ کس طرح توڑا اور انہیں اس کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دی تھی سنا تھا. اس قسط کو سنیے یہاں بٹن پر کلک کرتے ہوئے یا انتظار کریں اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، وہاں بھی آپ کو آپشن ملے گا. آج کی اس قسم میں ہم ہجرت کے 34 سال کے بعض اہم واقعات پر نظر کرتے ہوئے ایک مشہور واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے. غزوہ بنی نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی. اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین کی نیندیں حرام ہو گئی. اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرات نہیں ہوئی. اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدوؤں کی خبر لینے کا ارادہ کیا جنہوں نے احد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، جس کی تفاصیل ہم نے گزشتہ قسطوں میں ہم نظر کر چکے ہیں. اور اب ان کی جرات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے اور اس سلسلے میں بھی منصوبہ بنا رہے تھے. چنانچہ غزوہ بنی نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان معاہدہ توڑنے والوں کو سبق سکھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، خبر آئی کہ بنی غطفان کے 2 قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ لڑائی کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ مدینے پر حملہ کرنے کا. اس لیے ہجرت کے 34 سال یا بعض محققین اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہجرت کے 7ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کا رخ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر مقام نخل جو نجد میں ایک علاقے کا نام ہے وہاں اترے. اس غزوے کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 اشخاص کے درمیان ایک ہی اونٹ تھا، یعنی کہ 6 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ مقرر تھا جس پر سب باری باری سوار ہوتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیدل چلنے کی وجہ سے لوگوں کے پیر چھلنی ہو گئے اور انگلیوں کے ناخن تک گر گئے. اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے لوگوں نے اپنے پیروں پر پٹیاں اور چھتڑے یعنی پلاسٹر وغیرہ جو آج کل کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں باندھ لیے، جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی پٹیوں والا غزوہ پڑ گیا. اس غزوے میں فریقین یعنی مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے سے قریب ہوئے لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی. لوگ ایک دوسرے سے خائف تھے اس لیے جنگ کی نوبت نہ آئی. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف بھی ادا فرمائی. اس غزوے سے جب واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ آرام فرمایا جہاں ببول کے بہت سے درخت تھے. لوگ الگ الگ درختوں کے سائے میں چلے گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے ایک پیڑ کے نیچے آرام فرمانے لگے اور اپنی تلوار اسی درخت پر لٹکا دی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اسی درمیان ہماری آنکھ لگ گئی اور ہم تھوڑی دیر ہی سوئے تھے کہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک بدو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ اس نے یہ تلوار اٹھائی، میری آنکھ کھلی تو یہ تلوار میرے سر پر کھینچے ہوئے کھڑا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ اس وقت تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ.
اتنا کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہو، یعنی احسان کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں یہ تو نہیں کہتا، بلکہ میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا تھا۔ ناظرین، ہجرت کے 34 سال شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل دیے، کیونکہ ابو سفیان سے غزوہ احد کے بعد مکالمے کے دوران یعنی بات چیت کے دوران یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگلے سال بدر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں پہنچ کر 8 راتیں ابو سفیان کا انتظار کرتے ہوئے گزاری۔ ادھر ابو سفیان مقابلے کے لیے نکلے بھی تھے، لیکن اس نے واپس مکہ لوٹنے ہی میں عافیت سمجھی اور لوگوں سے کہا کہ قحط اور خوشحالی کا زمانہ ہے، مجھے واپس لوٹنا مناسب معلوم ہو رہا ہے اور ہم سب کو بھی واپس مکہ لوٹنا چاہیے۔ ادھر مسلمانوں نے بدر میں 8 روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنے سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کے 2 درہم بناتے رہے۔ اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں اقدام کی باغ ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی، دلوں پر دھاگ بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ غزوہ بدر موعد، بدر ثانیہ، بدر آخرہ اور بدر صغرا ان جیسے ناموں سے معروف ہے اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہو چکی تھی، لہٰذا اب ضرورت محسوس ہوئی کہ عرب کے آخری حدود پر بھی نظر کی جائے تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور مکمل کنٹرول رہے۔ اس کے بعد خبر آئی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے قریب آباد قبائل آنے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والوں کی اشیاء وغیرہ لوٹ لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ملی کہ مدینہ پر حملہ کرنے کا بھی ان کا ارادہ ہے اور ان کی سازش بھی بے نقاب ہوئی۔ چنانچہ 25 ربیع الاول سن 5 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سباء غفاری نامی صحابی کو اپنا جانشین مقرر فرما کر 1000 صحابہ کرام کو لے کر کوچ فرمایا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں، لہٰذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر ہلہ بول دیا، کچھ ہاتھ آئے کچھ نکل بھاگے۔ دومت الجندل میں رہنے والوں کا حال یہ تھا کہ جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا، یعنی جس کو جو راستہ ملا وہاں سے وہ بھاگ نکلا۔ اس طرح جب مسلمان دوما کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا۔ آپ نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے، لیکن کوئی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوے میں عیینہ بن حصن سے مصالحت بھی ہوئی تھی۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ عزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا، اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پیہم جو ایک ہی بعد دیگرے آ رہی تھی ان کی شدت میں کمی آئی جو ہر جانب سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے، یہود کا ایک قبیلہ جلاوطن کر دیا گیا، دوسرے قبائل نے ساتھ رہنے اور عہد و پیمان کے ایفا کا یعنی عہد و پیمان کو پورا کرنے کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب یعنی جو آس پاس رہنے والے بدو تھے جو سازشیں کیا کرتے تھے ڈھیلے پڑ گئے، اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا، بچتے رہے اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے
اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے۔ ناظرین، یہ تو تھی فوجی کارروائیاں جو ایک مجبورانہ نوعیت رکھتی تھی، اس لیے کہ ان کے بغیر نوخیز اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کی بقا ہی ممکن نہ تھی۔ مگر دوسری طرف تعمیری و اصلاحی کاموں کا سلسلہ بھی اپنی جگہ جاری رہا، اور اسی سال یعنی کہ ہجرت کے 34 سال شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ شراب کس طرح حرام قرار دی گئی اور مزید سن 4 ہجری میں کیا اہم واقعات پیش آئے، سنتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور آج کی قسط آپ کو کیسی لگی، ایپیسوڈ کیسا لگا، اور ہمارا جو نیا سیٹ اپ ہے آپ کو کیسا لگا، اس سلسلے میں بھی اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا